السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی نفیس حکایت آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نوشیروان عادل اور ایک بوڑھی ضعیفہ۔ نوشیروان نے ایک بڑا عالیشان محل تعمیر کرایا اور اس کی تکمیل کے بعد اپنے وزیروں اور امیروں کو دکھایا اور پوچھا کہ کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ عرض کی گئی، یہ محل بہت ہی عظیم الشان ہے اور چشم فلک میں بھی ایسا محل اب تک نہ دیکھا گیا، مگر اس میں ایک نقص کی بات یہ ہے کہ اس کے گوشے میں ایک جھوپڑی ہے جس سے دھواں نکلتا ہے اور نکل کر محل کو سیاہ کر رہا ہے، اس لیے اس جھوپڑی کو وہاں سے اٹھا دینا چاہیے تاکہ یہ محل بالکل بے داغ ہو جائے۔ نوشیروان نے کہا، یہ جھوپڑی ایک بوڑھی عورت کی ہے جس نے ساری عمر اسی جھوپڑی میں بسر کی ہے، اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے۔ میں نے محل کی تعمیر شروع کرتے وقت اس بوڑھی عورت کو کہلوا بھیجا تھا کہ یہ جگہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، بیچ دو، منہ مانگی قیمت لے لو، یا اس کے بدلے میں جیسا آپ حکم کریں ویسا میں آپ کو مکان بنا کر یہاں سے الگ ایک مکان بنا کر آپ کو دے دوں۔ تب اس بوڑھی عورت نے جواب دیا تھا کہ اے بادشاہ، یہ جگہ میری ملکیت ہے اور اسی میں میں پیدا ہوئی اور اسی میں میں مانوس ہو گئی ہوں۔ میں تو یہ دیکھ کر کہ تیرے پاس اتنا بڑا ملک ہے برا نہیں مانتی، اور تو اس غریب کی کٹیا کو دیکھ کر گوارا نہیں کرتا۔ میں اس بات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گیا، حتیٰ کہ محل بن کر تیار ہو گیا اور اب اس کٹیا سے دھواں نکل کر محل کو خراب کرنے لگا۔ تو میں نے پیغام بھیجا کہ دھواں کیوں نکالتی ہو ضعیفہ؟ تو وہ بولی، اپنے لیے کھانا پکاتی ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے بھنے مرغ اور لذیذ کھانے میں ہر روز تمہیں بھیجتا رہوں گا، تم اپنے جھوپڑی میں آگ جلانا بند کر دو۔ تب اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ اس ملک بھر میں کتنے ہی لوگ فاقد زدہ دل جلے رہ رہے ہیں، میں بھنے ہوئے مرغ کھاؤں یہ جائز نہیں۔ میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں کہ 70 سال تو جو کی روٹی کھائے، اب بھنے ہوئے مرغ کھانے لگوں۔ میری کٹیا کو برقرار رہنے دے کہ یہ تیرے عدل کے محل کی زینت اور تیرے انصاف کی نشانی ہے۔ امیر دیکھیں گے کہ تو نے ایک غریب بوڑھی عورت کی جھوپڑی پر ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کیا تو وہ رعایا کی ملکیت پر قبضے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ تیرا محل اس ناپائیدار دنیا سے کچھ مدت کے بعد ویران ہو جائے گا، مگر میری جھوپڑی کی ہدایت تیرے عدل کی شاہد رہے گی۔ لہٰذا میں نے اس بات کو پسند کیا اور بڑھیا کی ہمسائیگی یعنی پڑوس کو پسند کیا۔ اس بوڑھی ضعیفہ کی ایک گائے بھی تھی، وہ محل کے فرش سے گزر کر جب صبح جنگل میں چرانے لے جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی تو اس کے چلنے سے وہاں کا فرش خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے کہا کہ اے بوڑھی عورت، تو اس حرکت سے باز آ کہ شاہی محل کی خوبصورتی میں دھبا لگتا ہے۔ تب اس ضعیفہ عورت نے جواب دیا کہ بادشاہ کے عزت پر ظلم سے دھبا لگتا ہے، عدل و انصاف سے نہیں۔ بحوالہ تعلیم الاخلاق صفحہ نمبر 512۔ سبق: ایک غریب کو بھی دنیا میں رہنے کا ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ایک امیر کو۔ معلوم ہوا کہ عادل بادشاہ اپنے غریب رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک نام روشن رہتا ہے۔ چنانچہ اس ضعیفہ، اس بوڑھی عورت سے عدل و انصاف کرنے کی وجہ سے نوشیروان کا عدل و انصاف آج تک سنہرے حرفوں میں لکھا گیا اور موجود ہے اور زبانوں پر بھی جاری ہے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔